تو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے۔ www.darsequran.com آخری ہے کہ ہو خاتم الانبیاء کملی والے۔ دو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے۔ بنائے گئے وہ رفیع المراتب قدم بوس ان کے الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وقال الله عز وجل ووصينا الانسان بوالديه وقال الله عز وجل ووصينا الانسان بوالديه حسنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الجنة تحت رجل أمك وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ ہماری بات نہیں مانتی ہے اور ان کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ الا ماشاء اللہ ہر گھر میں یہ پریشانی ہے۔ تو اس پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے بارے میں جو ارشاد فرمایا اور اللہ جل شانہ نے اپنے مبارک کلام میں جو رہنمائی فرمائی ہے، آج اس سے رہنمائی نہیں لی جا رہی، اس لیے کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ رہبری ہے، اس میں رہنمائی ہے، یہ ہدایت ہے، یہ روشنی ہے۔ اب ایک آدمی کے پاس روشنی نہ ہو تو اس کو تو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ روشنی ہوگی تو اس سے آدمی کو پتہ چلے گا کہ سانپ اور رسی میں فرق کرے گا، گڑھے میں اور صحیح راستے میں فرق وہ شخص کرے گا جس کے پاس روشنی ہوگی۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق نہ ہونے کی وجہ سے، نیک ماحول کی نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ پریشانی آ گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب یہ نیت کریں کہ ہم ہر معاملے میں قرآن سے رہبری لیں گے۔ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کریں گے کہ قرآن نے اولاد کی تربیت کیسے بتائی ہے، کیسے کرنی ہے، ان کو کیسے بتانا ہے۔ اور ہر نوجوان وہ بھی یہ نیت کرے کہ میری کامیابی قرآن پاک میں اللہ نے رکھی ہے، احادیث مبارکہ میں اللہ نے رکھی ہے، اور ان سے میں رہنمائی حاصل کروں گا۔ اللہ جل شاہ اس لیے کہ جب ماں باپ نے اولاد کی تربیت ہی نہیں کی اور ان کو قرآن حدیث سے رہنمائی ان کی نہیں کی تو اس میں اولاد کا قصور نہیں ہے، اس میں اولاد کا قصور نہیں ہے۔ قرآن کریم ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ نے یہ حکم بھیجا ہے
کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، اچھا سلوک ان کے ساتھ اختیار کرو۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ اللہ جل شانہ نے جہاں اپنی عبادت کے لیے ارشاد فرمایا، وہیں ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھو۔ پہلے اپنی عبادت کا ذکر کیا، جیسے اس آیت میں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھو۔ اللہ کے حق کے بعد فوراً اللہ نے والدین کا حق بتایا ہے۔ اس لیے مخلوق میں اللہ اس کے رسول کے بعد جو انسان پر بڑا حق ہے وہ اس کے ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ کا سب سے زیادہ ادب ہے، سب سے زیادہ احترام ماں باپ کا ہے۔ ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، بالکل اسی آیت کو دوبارہ دوسرے انداز میں بیان کیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اور فوراً فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ احسان کیا ہے؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اچھا کرنا، اچھے سے اچھا کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ تم اپنے والدین کے لیے ایسے بیٹے بن جاؤ، ایسی بیٹی بن جاؤ کہ ماں باپ یہ کہیں کہ میرے بیٹا جیسا کوئی بیٹا نہیں ہے، سب سے اچھا میرا بیٹا ہے، سب سے اچھا ہے۔ ماں یہ کہے کہ میری بیٹی سب سے اچھی ہے، میری بیٹی جیسی اخلاق کسی کے نہیں ہے، میرے بیٹے جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہیں، میرے بیٹے نے جیسی میری خدمت کی کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کر سکے گا جیسے میرے بیٹے نے میری خدمت کی۔ میرا ادب اور احترام میری اولاد نے جیسے کیا ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے احسان، کہ سب سے اچھا میرا بیٹا، بات کرنے میں میرا بیٹا سب سے اچھا، نظریں جھکا کے حیا کے ساتھ ادب کے ساتھ میرا بیٹا مجھ سے باتیں کرتا ہے، اور کبھی میرا بیٹا میری نافرمانی نہیں کرتا، کبھی اس نے مجھے پلٹ کے جواب نہیں دیا، میں نے اس کو جو کچھ بھی کہا اس نے مجھے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ ہے احسان، یہ احسان ہے۔ مجھے میری بیٹی سے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے، کبھی اس نے مجھے پریشان نہیں کیا۔ یہ ہے احسان، یہ احسان ہے کہ ماں اپنی بیٹی کی تعریف کرے، باپ اپنے بیٹے کی تعریف کرے کہ میرا بیٹا تو سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہر نوجوان سے، ہر اولاد سے، ماں باپ کے لیے یہ چاہتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ جل شانہ نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، والدین کا شکریہ ادا کرو۔ جیسے اللہ کے بڑے احسانات ہیں ایسے ہی ماں باپ کے بڑے احسانات ہیں۔ یہ ماں باپ کے دل میں محبت کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتے ہیں۔ یہ سانپ جو ہے نا، سانپ یہ اپنے بچوں کو خود ہی کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت نہ ڈالتے تو یہ بچے ایسے ہی مر جاتے بچپن میں، کون دیکھتا؟ یہ تو ماں کی محبت ہے، باپ کی محبت ہے کہ وہ اپنے سب کچھ کو قربان کر کے اپنے بیٹوں پہ لگاتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو کھلاتے ہیں، خود جاگتے رہتے ہیں اپنے بچوں کو سلاتے ہیں، خود جو ہے وہ کم کھاتے ہیں بچوں کو زیادہ کھلاتے ہیں، خود ہلکے کپڑے پہنتے ہیں بچوں کو اچھے کپڑے پہناتے ہیں۔ یہ محبت ہے جو اللہ جل شانہ نے اپنے ماں باپ کے دل میں رکھی ہے۔ حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، میرا والد جو ہے
وہ میں نے مال کمایا ہے اور وہ اس مال کو لینا چاہتا ہے، میرا مال مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی اس کے والد کو بلایا جائے۔ اس کے والد کو بلایا گیا۔ جب وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے تو ابھی انہوں نے بات چیت نہیں شروع کی کہ اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیج دیا، اور جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ جب یہ آ رہے تھے راستے میں، جب آپ کا پیغام ان کو ملا تو ان کے ذہن میں کیا خیالات تھے، کیا باتیں تھیں؟ تو اللہ کے رسول نے یہ سوال کیا۔ تو اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک آپ پر ہمارا ایمان ہمیشہ بڑھاتے رہتے ہیں۔ وہ خیالات اور جذبات جو میرے احساسات جو میرے دل کے اندر تھے کسی نے نہیں سنے، میں وہ خیالات کسی نے نہیں سنے، اور اللہ کو تو ان کا پتہ ہے، اللہ پاک تو سینوں کے اندر کے رازوں کو جاننے والے ہیں۔ وہ جو میرے دماغ میں جو خیالات گھوم رہے تھے کچھ اشعار کے اندر، وہ خیالات اللہ کو پتہ چل گئے، اس لیے اللہ نے آپ کے پاس جبریل کو بھیجا ہے، جبریل امین کو، میں آپ کو وہ خیالات سناؤں۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ بیٹا جب تو پیدا ہوا تھا تو ہم نے تیری پیدائش پہ کتنی خوشیاں منائی تھی، مٹھائیاں تقسیم کی تھی اور خوش ہوئے تھے، لوگوں نے ہمیں مبارکباد دی تھی۔ پھر اس کے بعد بیٹا تیرے لیے میں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، راتوں کو میں جاگا، دن کی دھوپ گرمی سردی میں نے برداشت کی، اور جب تو کھانا نہیں کھاتا تھا تو ہماری بھوک ختم ہو جاتی تھی، ہماری بھوک ختم ہو جاتی تھی۔ تیری مسکراہٹ کے لیے ہم منتظر رہتے تھے کہ بیٹا مسکرائے تو ہم خوش ہوں، تیرا غم ہمیں لگتا تھا، بیمار تو ہوتا تھا اور وہ بیماری ہمیں لگتی تھی۔ بیٹے کا جسم بیمار ہوتا ہے اور باپ کا دل بیمار ہوتا ہے، ماں کا دل بیمار ہوتا ہے۔ اور جب تو جوان ہوا تو ہمیں اپنی امیدوں کی کچھ تمنائیں تھی، تجھ سے کچھ امیدیں تھیں، وہ امیدیں اور وہ تمنائیں پورے ہونے کا وقت آیا تو تو نے، اور تجھ سے کچھ مال میں نے مانگا، تو نے میری شکایت اللہ کے رسول کو کر دی۔ کاش کہ تو میرے ساتھ ایک پڑوسی جیسا معاملہ کرتا، ایک دوست جیسا معاملہ کرتا، دوست بھی دوست کو کچھ دے دیتا ہے، پڑوسی بھی پڑوسی کا خیال رکھتا ہے، تو نے میرا وہ خیال بھی نہیں رکھا۔ جب اس نے یہ باتیں کی تو اللہ کے رسول کے آنسو گر پڑے، اور آپ نے اس کے بیٹے کو پکڑا اور باپ کے حوالے کر دیا اور ارشاد فرمایا انت و مالک لابیک، کہ تیرا سارا مال اور تیرے باپ کے ہیں، تو بھی تیرے باپ کا اور تیرا مال بھی، جو چاہے تیرا باپ کرے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے، تیرا باپ غلط تو نہیں ہے۔ تو یہ اولاد کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ماں باپ نے ان کے ساتھ کتنے احسانات کیے ہوئے ہیں۔ 25 برس تک ماں باپ بچے کو اس کے نخرے برداشت کرتے ہیں، اس کے نخرے برداشت کرتے ہیں ماں باپ کے، اور اس کے خیالات، اس کی تمنائیں، اس کی فرمائشیں پوری کرتے رہتے ہیں۔ اور 25 سال کے بعد جب اس جوان کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے کچھ دنوں کے بعد یہ کہتا ہے کہ ماں میرا آپ کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ 25 سال میں کبھی اس ماں نے نہیں کہا کہ بیٹا آپ کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا، گھر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ بیٹا ماں باپ کو ستاتا ہے، پھر ماں ڈانٹتی ہے تو بیٹا ہی کہتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ ماں کبھی نہیں کہتی کہ گھر سے نکل جاؤں، کبھی نہیں کہتی، باپ کبھی نہیں کہتے۔ اور 25 سال تک تجھے میں برداشت کرتا رہا، اب تجھے بیوی آنے کے بعد، شادی ہونے کے بعد تو مجھے برداشت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، مجھے برداشت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس لیے اللہ نے ایک جملہ فرمایا انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، ان کے شکر گزار بنو کہ انہوں نے تمہاری خدمت کی اور انہوں نے تمہیں پڑھایا لکھایا، تمہاری ضرورتوں کا بندوبست کیا۔ تو اللہ جل شانہ نے ماں باپ کے بڑے حقوق رکھے ہیں اور ان کا بڑا مقام رکھا ہے۔ ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو
وصیت جو ہے وہ عام بات نہیں ہوتی ہے، سب سے اہم بات جو زندگی کی ہوتی ہے، جیسے ماں باپ مرتے وقت کوئی بڑا بزرگ ہو، وہ سب کو جمع کر کے کہتے ہیں دیکھو بیٹا میری وصیت ہے تمہیں، ساری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، وہ اہم چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، ان کے ساتھ بہترین سلوک رکھنا، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، یہ جو قرآن کی آیت ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کہنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اف سے کم کوئی اور بات ہوتی تو وہ بھی منع ہے۔ اف تو سب سے چھوٹا کلمہ ہے، جیسے ہمارے ماحول میں کہتے ہیں موڈ خراب کرنا اور بوجھ اپنے اوپر لے لینا، ماں باپ کی کسی بات کا بوجھ نہیں لینا، کبھی موڈ نہیں خراب کرنا، اور کبھی یہ اف بھی نہیں کہنا۔ اگر اس سے بھی چھوٹا کلمہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ فرما دیتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا، اسے اللہ کے دربار میں لایا جائے گا تو اس کی نیکیاں اور اس کے گناہ برابر ہو جائیں گے۔ اب انتظار ہوگا کہ کوئی ایک نیکی آ جائے تو جنت چلا جائے اور کوئی گناہ آ جائے تو جہنم چلا جائے گا۔ تو ایک فرشتہ ایک کاغذ لے کر آئے گا اور لا کے اس کے گناہوں کے پلڑے میں رکھ دے گا، تو اس کے گناہوں کا پلڑا بالکل جھک کے نیچے چلا جائے گا۔ وہ اس پرچے میں کیا لکھا ہوگا کہ اس نے ایک دن ماں باپ کو اف کہا تھا، اف کہا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اف کلمہ اتنا خطرناک ہے کہ پہاڑوں کے ساتھ اس کو وزن کیا جائے تو اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ ماں باپ کی گستاخی اور ان کی نافرمانی یہ اتنی خطرناک چیز ہے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہیں، اور ماں باپ کی گستاخی کر لی تو اس گستاخی نے سارے پہاڑوں کے برابر نیکیوں پہ پانی پھیر دیا۔ جیسے ایک آدمی نے اچھا کھانا کھایا، صحت تھی اس کی، ایک گولی زہر کی کھا لی، ایک گولی صرف، کہ جی آپ نے کیوں کھائی؟ کہ جی میں تو صرف ایک گولی کھائی، صرف ایک گولی۔ تو ایک گولی سے بھی جان چلی جاتی ہے، ایک گولی زہر بھی نقصان دہ ہے۔ ایسی یہ ماں باپ کی نافرمانی اتنی خطرناک چیز ہے۔ پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اسے لے جاؤ جہنم، پھینک دو اس کو جہنم میں۔ وہ کہے گا کہ، اور اس کے باپ بھی اس کا گناہگار تھا، وہ بھی جہنم جا رہا ہوگا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اللہ میری ایک درخواست ہے کہ دنیا میں تو میں اپنے والد کے لیے کچھ نہ کر سکا اور اف میری زبان سے نکل گیا تھا جس پر میری پکڑ ہو گئی، آج میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آج ان کو، جو میرے والد کو قبر میں جو جہنم کا عذاب ہوگا نا وہ مجھے دے دیں، اور میرے والد کو بخش دیں، ان کا عذاب میں سہ لوں گا، جہنم میں تو جانا ہے، میری والد کی آپ حفاظت کر لیں اور یہ میرے والد بچ جائیں دوزخ کی آگ سے، ان کا عذاب مجھے مل جائے۔ تو اللہ جل شانہ خوش ہو جائیں گے اور فرمائیں گے کہ اچھا اے بندے، میں نے تجھ سے دنیا میں مطالبہ کیا تھا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، مگر تو نے تو وہاں تو نہیں رکھا، اس لیے تیری پکڑ ہو گئی، مگر آج تو نے اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی نیت کی ہے اور ارادہ کیا ہے، اس پر میں تجھے بھی بخشتا ہوں، تیرے والد کو بھی بخشتا ہوں، صرف اس نیکی پہ کہ والد کا عذاب اے اللہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا، اللہ پاک نے فرمایا جا تجھے بھی بخش دیا اور تیرے والد کو بھی بخش دیا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ باپ ناراض ہے تو اللہ کبھی راضی نہیں ہوں گے، اللہ کبھی راضی نہیں ہوں گے، اور باپ ناراض ہے تو ماں ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے، وہ راضی نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ، اور ماں راضی ہو گئی تو اللہ راضی ہو جائیں گے، باپ راضی ہو گیا تو اللہ راضی ہو جائیں گے۔
اس لیے ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے والدین کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تیرے والدین تیرے لیے جنت ہیں یا دوزخ ہیں. اگر ان کو خوش کر لیا تو جنت چلے جاؤ گے، اور اگر ان کو ناراض کر دیا تو جہنم چلے جاؤ گے. یہ والدین کی خدمت اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری اتنی بڑی نعمت ہے، اور ان کی نافرمانی اتنی بڑی پریشانی اور مصیبت لانے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو صحابہ کرام نے ان سے فرمایا کہ آپ کلمہ پڑھیں. انہوں نے کہا کہ میری زبان سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا، کلمہ نہیں پڑھ سکتا میں. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، آپ اس واقعے کو دیکھیں کیسا عجیب واقعہ ہے. آپ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا ہاں ماں زندہ ہے. کہا ماں کے پاس پیغام بھیجیں، اگر وہ آ سکتی ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں چلا جاؤں گا. ماں کو پیغام ملا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں خود آ جاؤں گی. آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ علقمہ کیسا تھا؟ کہ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ تھا، اچھا بچہ تھا، مگر مجھے ستاتا تھا. آپ سمجھ گئے فوراً، اس لیے آپ نے سب سے پہلے فرمایا کہ ماں باپ ہیں یا نہیں ہیں، کہ مجھے ستاتا تھا. آپ نے فرمایا کہ اسے معاف کر دو. کہ یا رسول اللہ اس نے مجھے بہت ستایا ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گی. اللہ کے رسول نے عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ میں عرض کرتا ہوں، میں سفارش کرتا ہوں. کہ یا رسول اللہ آپ کی سفارش سر آنکھوں پہ، لیکن میں معاف نہیں کر سکتی. آپ نے فرمایا کہ بلال لکڑیاں جمع کرو، اسے ہم جلاتے ہیں، جس لیے کہ ایسی بھی یہ اللہ کے عذاب میں جلے گا، جہنم جائے گا، تو ہم اس کو جلا دیتے ہیں. تو ماں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ جلائیں گے؟ کہاں ہم اسے جلائیں گے. تو ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا اسے، میں نے اسے معاف کر دیا. تو فوراً حضرت علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ان کی روح پرواز کر گئی. یہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، صحابی ہیں. ساری دنیا کے ولی اور سارے دنیا کے نیک اللہ والے صحابی کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. وہ ہیں، مگر ماں باپ کی اہمیت، ان کی اطاعت اور ان کی فرمانبرداری یہ کیا چیز ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. اور کلمہ ان کی زبان سے نہیں ادا ہو رہا، کلمہ نہیں پڑھ سک رہے ہیں وہ. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں کو بلاؤ، ماں کو بلاؤ، ماں سے پوچھو. اور پھر بھی اس ماں نے معاف کر دیا. ساری زندگی اس ماں کو ستایا، اس ماں نے پھر بھی معاف کر دیا. ایک صحابی ہیں حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت تشریف لے گئے تو دیکھا کہ نعمان، ایک آواز آ رہی ہے قرآن پڑھنے کی. آپ نے پوچھا کس کی آواز ہے؟ کہ نا نعمان کی آواز ہے، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا نعمان تیری آواز میں نے جنت میں سنی، جنت میں قرآن پڑھ رہا تھا، یہ کیا عمل ہے تیرا؟ کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی عمل تو نہیں ہے، بس ہاں ایک والدہ ہے میری، اور میں اس والدہ کی خدمت کرتا ہوں، اس کی اطاعت کرتا ہوں، اور جب وہ کوئی بات کہتی ہے تو میں سر جھکا کے اس کے سامنے غلام کی طرح سے کھڑا ہو جاتا ہوں، جی امی جی. اور اگر وہ کوئی بات ارشاد فرمائے اور مجھے سمجھ میں نہ آئے تو میں ان سے دوبارہ نہیں پوچھتا، گھر والوں سے پوچھتا ہوں کہ امی نے کیا کہا. میں اپنی امی کو کبھی ناراض نہیں کرتا، ان کے کپڑے دھوتا ہوں، ان کے سر میں کنگھی کرتا ہوں، تیل لگاتا ہوں، غلاموں کی طرح سے ان کی خدمت کر کے ان کے سامنے کھڑا رہتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ماں کی دعا ہے. ایک شعر آپ نے پڑھا ہوگا نا، ماں کی دعا، آگے کیا ہے؟ جنت کی ہوا.
جنت کی ہوا، وہ لکھا تو ہوتا ہے ٹرکوں پہ کہ بڑا پر اچھا شعر ہے۔ اس دن میں جا رہا تھا، ایک گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا یہ میری ماں کی دعا ہے۔ میں نے کہا میرا دل چاہ رہا تھا اس نوجوان کو چوم لوں جس نے یہ لکھا تھا گاڑی پہ، یہ میری ماں کی دعا ہے کہ اللہ نے مجھے گاڑی دی، میری ماں کی دعا ہے۔ ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ہاں، ہمارے دلوں میں آج اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ 3 گناہ ایسے ہیں، دنیا عمل کی جگہ ہے، آخرت جزا و سزا کی جگہ ہے، مگر 3 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ دنیا میں ہی دیتے ہیں۔ ایک ظلم ہے، ایک رشتہ توڑنا کسی سے، قطع رحمی، اور تیسرا ماں باپ کی نافرمانی۔ اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے، دنیا میں اس کی سزا ملتی ہے۔ عرب ملکوں میں شاید کویت کا ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کی شادی ہو گئی، بچے ذرا بڑے ہو گئے تھوڑے سے، تو بیوی کی اپنی ساس سے لڑائی ہو گئی۔ تو جب شوہر آیا تو اس نے کہا کہ جی میں ساس سسر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ شوہر نے سمجھایا کہ دیکھو ماں باپ ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات ہو گئی ہوگی، معاف کر دو۔ ان کا میں گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہوں، پھر آپ رہو ساتھ۔ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ کیا کریں کہ جی یہ سرونٹ کوارٹر ان کے لیے بنا دو گھر کے اندر ایک کونے میں، بس وہیں رہیں گے، یہ ادھر نہیں آئیں گے، ہمارے گھر میں نہیں آئیں گے۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے، سرونٹ کوارٹر بنا دیا اور ماں باپ کو اس میں منتقل کر دیا۔ صبح دفتر جانے لگا تو ماں باپ کو وہیں لے گیا۔ شام کو جب واپس آیا تو دیکھا کہ ماں باپ گھر کے اندر ہیں، بیوی ان کی خدمت کر رہی ہے۔ بیوی سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ وہ کہا جی اللہ نے میری بڑی رہنمائی کی۔ کہ کیا ہوا؟ کہنے لگیں کہ بیٹا جب اسکول سے آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ لکھ رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ امی اپنا گھر بنا رہا ہوں، ایک ایسا پورا گھر بن کے، یہ میرا گھر ہے، اور گھر کے ساتھ ایک چھوٹا سا دائرہ ایسا بنا کہ یہ کیا ہے؟ امی یہ سرونٹ کوارٹر ہے۔ یہ کس لیے؟ امی جب آپ اور ابو بوڑھے ہو جائیں گے نا تو آپ کو سرونٹ کوارٹر میں رکھوں گا اور خود اس بڑے مکان میں رہوں گا۔ اور چھوٹا سا معصوم بچہ، اس نے کہا امی جب آپ اور ابو بوڑھے ہو جائیں گے نا آپ کو سرونٹ کوارٹر میں رکھوں گا اور خود اس بڑے مکان میں رہوں گا۔ تو بیوی کہتی ہیں کہ میں اٹھ کے میں نے توبہ کی کہ اللہ نے میری رہبری کی، اگر میں ماں باپ کے ساتھ یہی کرتی تو میرے ساتھ یہی ہوتا، میرے ساتھ یہی ہوتا۔ جو ماں باپ کے ساتھ کرے گا، جو ماں باپ کے ساتھ کرے گا وہی اس کے ساتھ ہوگا۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، ایک قبرستان تھا ایک شہر میں، اور اس قبرستان کے اندر ایک قبر تھی۔ اس قبر سے ایک آدمی نکلتا تھا، اس کی اوپر کی شکل گدھے کی اور نیچے جو ہے وہ انسان کی شکل تھی، اور وہ گدھے کی طرح سے آوازیں نکال کے پھر چلا جاتا تھا قبر میں۔ روزانہ کا یہ معمول تھا۔ تو کوئی آدمی وہاں سے گزرا، اس نے پوچھا بستی والوں سے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ گناہگار آدمی تھا اور گناہوں میں، شراب میں مشغول رہتا تھا۔ جب یہ شام کو گھر آتا تھا تو اس کی ماں اس کو سمجھاتی تھی کہ بیٹا ایسا نہیں کرو، تو یہ ماں سے کہتا تھا کہ آپ تو گدھوں کی طرح سے بولتی رہتی ہیں، اس طرح سے کہتا تھا۔ تو جب سے یہ مرا ہے اس کے ساتھ روزانہ یہ قبر سے نکلتا ہے، گدھے کی شکل ہو گئی ہے اس کی، اور یہ گدھے کی طرح سے آوازیں دے کے پھر چلا جاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ یہ سچا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ تو ماں باپ کا نافرمان، وہ کبھی بھی ماں باپ کا نافرمان دنیا کے اندر بھی پریشان رہے گا اور آخرت میں بھی پریشان رہے گا۔ ہمارے حضرت شیخ واصف منظور صاحب فرمانے لگے کہ بڑے حضرت سید رضی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، وہ کئی مرتبہ آیا کہ حضرت میرا جو ہے وہ کوئی وظیفہ بتا دیں، پریشان ہوں، اور ہر جگہ پہ جو ہے جہاں بھی جاتا ہوں بس پریشانی پریشانی ہے۔ تو حضرت کو بھی کوئی وظیفہ، کوئی عمل بتا دیتے تھے۔ ایک دن حضرت نے جب وہ آئے تو حضرت نے تھوڑا سر جھکایا اور فوراً پوچھا کہ تیرے ماں باپ ہیں کہاں ہیں؟
کہ وہ راضی ہے ناراض کیجیے، وہ تو ناراض ہے کہ خبردار فوراً اٹھ جاؤ، ابھی جاؤ ان کو راضی کر کے آؤ، جب تک کہ ان کو راضی نہیں کرو گے تیرا کوئی کام نہیں بنے گا۔ ماں باپ ناراض ہوں اس کا کوئی کام نہیں بنے گا، اور وہ خوش ہوں، ان کی دعائیں ساتھ ہوں، پھر آپ دیکھیں ماشاءاللہ کیسی جو ہے اللہ پاک کام بناتے ہیں۔ لوگ جو ہے نا بزرگوں سے کہتے ہیں جی آپ ہمارے لیے دعا کریں، ماں باپ کو بزرگ نہیں سمجھتے، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعوتیں دعا رد نہیں ہوتی ہے، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، مسافر کی دعا اور روزہ دار کی دعا افطار کے وقت اور ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے۔ جو بھی مسئلہ ہو آپ ماں باپ سے دعاؤں کے لیے کہہ دیں، اللہ آپ کا کام بنا دیں گے۔ آپ اس کا تجربہ کر لیں۔ ایک مرتبہ ہمارا سفر تھا حج کا، آخری دن تھے، ویزا جب مل گیا تھا تو وہ ہم ایئرپورٹ پہنچے احرام کی حالت میں، پتہ چلا کہ ہماری سیٹ چانس پہ ہے۔ اب میں تو پریشان ہو گیا، اور 19-20 افراد تھے جو چانس پہ تھے، سب لوگ چانس پہ تھے۔ تو میں نے فوراً والد صاحب کو، والدہ کو فون کیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جہاز بھی آخری ہیں اور چانس پہ ہے، اور میں تو احرام پہن کے آ گیا ہوں، اب کیا ہوگا، آپ دعا کریں۔ میں فون بند کر کے کھڑا ہو گیا، تو اتنے میں وہ جو کاؤنٹر پر ہوتا ہے اس نے کہا کہ ایک سیٹ صرف خالی ہے پورے جہاز میں، باقی سب لوگ آ گئے، ایک آدمی نہیں پہنچا ہے، اور میں کس کو وہ سیٹ دوں؟ تو مجھے کہا کہ آپ آ جاؤ۔ میرا اس نے پاسپورٹ ٹکٹ لیا اور مجھے بورڈنگ کارڈ ایشو کر دیا۔ جیسے اس نے میرا بورڈنگ کارڈ ایشو کیا وہ آخری آدمی آ گیا۔ ان سے کہا کہ اب تو جہاز فل ہو گیا ہے اور اب تو آپ نہیں جا سکتے۔ میں چلا گیا۔ تو بے شمار تجربے، آپ تجربہ کریں اس کا، ماں باپ کو خوش کریں، ان کی فرمانبرداری کریں، ان سے اجازت لیں، پھر آپ دیکھیں کیسے اللہ آپ کے کام بناتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت اویس قرنی۔ انہوں نے اللہ کے رسول کو خط لکھا، یہ یمن کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے خط لکھا کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، جو اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا تو وہ صحابی بن جائے گا۔ تو آپ نے اور لیکن میری ماں بوڑھی ہے اور ان کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم مت آؤ، ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کی وجہ سے میرے پاس مت آؤ۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا دنیا سے، وہ حضور کی خدمت میں نہ آ سکے، صحابی نہ بن سکے۔ آپ نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر، قبیلہ قرن کا اور ایک شخص آئے گا، اویس اس کا نام ہوگا، یمن کا رہنے والا ہوگا، مراد قبیلے کا اور قرن علاقے کا اویس آئے گا، اس سے اپنے لیے دعا کرانا، اور حضرت علی سے بھی کہا کہ اپنے لیے دعا کرانا۔ تو جب حج کے لیے حضرت عمر جب بھی جاتے تھے تو لوگوں سے معلوم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے کہا کہ یمن کے لوگ کہاں ہیں؟ یمن، ان کا جی ہم لوگ یہ آ گئے، کہیں کہ تمہارے مراد قبیلے کے لوگ ہیں؟ کہاں ہیں، کہ ان کو بلاؤ۔ ان کو بلایا کہ تمہارے میں قرن کوئی رہنے والے کہاں؟ قرن کا ایک آدمی کچھ لوگ ہیں قرن سے آئے، کہ ان کو بلاؤ۔ ان کو بلایا کہ تمہارے اندر اویس ہے؟ کہاں؟ کہ وہ کہاں ہیں؟ کہ نا وہ تو پاگل دیوانہ ہے، وہ اونٹ چرا رہا ہے ہمارے، کہ ان کے پاس ہمیں لے کے جاؤ۔ ان کو بلایا نہیں، خود حضرت عمر اور حضرت علی دونوں حضرات گئے اور جا کے ان سے کہا کہ اویس تم ہو؟ قرن سے مراد قبیلے سے؟ کہاں؟ کہ اپنا کپڑا اٹھاؤ۔ ان کے جسم پہ برس کا نشان تھا، پہلے کسی زمانے میں برس تھا۔ کہاں؟ اللہ کے رسول نے یہ نشان بتایا کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ اویس قرنی نے کہا کہ عمر میں آپ کے لیے دعا کروں؟ کہاں؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اویس سے اپنے لیے دعا کرانا، یہ بتانے کے لیے کہ ماں کی خدمت اور باپ کی خدمت سے انسان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے، اس سے انسان کتنی ترقی کرتا ہے۔
کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، ماں باپ کی بھی کوئی حیثیت ہے یا نہیں۔ نوجوان یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارے اور ان کے خیالات آپس میں ہم ایگری نہیں کرتے، ہمارے خیالات ملتے نہیں ہیں ان سے۔ اور نوجوان کہتے ہیں جی ہمارے والدین کو پتہ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے اس بات کی، وہ نہیں سمجھتے، ان کے بال سفید ہو گئے، ساری زندگی تجربات میں گزری، وہ نہیں سمجھتے۔ اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کہ جی اپنے گھر میں شریکہ حیات کو لے کر آنا ہے، یہ میں خود کروں گا، اس میں ماں باپ کا کیا دخل ہے؟ 25 برس تک 30 برس تک جس ماں باپ نے پالا پوسا بڑا کیا، آج کہتے ہیں ان کا کیا حق ہے؟ تو یاد رکھنا، یہ ماں کی ہائے اور یہ باپ کی ہائے یہ عرش سے جا کے ٹکراتی ہے، ان کی دعا اور بد دعا دونوں عرش سے جا کے ٹکراتی ہے، عرش سے جا کے ٹکراتی ہے۔ تو کبھی بھول کے بھی ماں باپ کا دل نہ دکھانا، کبھی ان کو نہیں ستانا ماں باپ۔ ہاں، جتنی ان سے دعائیں لے سکتے ہیں لے لیں، جتنی دعائیں لے سکتے ہیں ان سے لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا کہ 3 شخص تھے اور وہ راستے میں جا رہے تھے، بارش شروع ہو گئی، تو بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک غار میں چلے گئے۔ اوپر سے کوئی پتھر لڑکا اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ جب تو موت ہے، ہاں اگر کسی کے پاس کوئی نیک عمل ہو، کوئی نیکی ہو تو بھی اللہ کے سامنے پیش کرو۔ تو ان میں سے ایک آدمی چرواہا تھا، چرواہا بکریاں چراتا تھا۔ اس نے کہا کہ یا اللہ میں بکریاں چراتا تھا اور ایک دن مجھے شام کو دیر ہو گئی، جب میں بکریاں لے کر آیا تو میں بکریاں جب لاتا تھا تو سب سے پہلے دودھ نکال کے والدین کی خدمت میں پیش کرتا تھا، وہ اس کو پی لیتے تھے، اس کے بعد پھر میں اپنے بچوں کو اور خود پیتا تھا۔ ایک دن مجھے شام کو دیر ہو گئی اور جب میں پہنچا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ میں نے دودھ نکالا، ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا اور ان کو جگانا، ان کے آرام میں خلل ڈالنا میں نے اچھا نہیں سمجھا، ان کو تکلیف ہوگی۔ ساری رات میں دودھ کا پیالہ لیے کھڑا رہا، میرے بچے روتے رہے، میں خود بھوکا، میری بیوی بھوکی، میں نے کسی کو نہیں کھلایا پلایا کہ پہلے والدین کو کھلاؤں گا پلاؤں۔ صبح ہو گئی، میرے والدین کی آنکھ کھلی، میں نے ان کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا، انہوں نے پی لیا۔ اے اللہ، یہ تیرے لیے کیا تھا کہ تو راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ ماں باپ کی خدمت اس لیے کی تھی کہ تجھے ماں باپ کی خدمت پسند ہے اور تو اس سے راضی اور خوش ہوتا ہے، اس لیے تیرے لیے کیا۔ اگر یہ عمل تیرے ہاں قبول ہو تو اے اللہ یہ میرا جو غار سے پتھر ہے یہ ہٹ جائے۔ کہتے ہیں وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، لیکن ابھی اتنا نہیں ہٹا تھا کہ جس سے راستہ کھل جائے۔ تو آپ دیکھیں، چرواہا ہے، بکریاں چرانے والا ہے، مگر اس کے دل میں ماں باپ کی قدر ہے، خدمت ہے، تو اللہ نے اس کو کتنا بڑا عمل تھا جس کی برکت سے وہ بچ گیا۔ باقی دونوں نے بھی اپنے اپنے اعمال بتائے، پھر وہ راستہ کھل گیا۔ حدیث میں تو ہم یہ واقعہ بتانا چاہتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت اور ان کی اطاعت و فرما برداری پر اللہ مشکلات کو حل کرتے ہیں۔ جتنی ان کی خدمت کر لیں، جتنی ان کی اطاعت کر لیں، تنخواہ لا کے ماں کے ہاتھ میں رکھ دیں کہ امی سب آپ لے لیں، سب آپ لے لیں، جو آپ مجھے دے دیں آپ کی مرضی ہے، نہ دیں آپ پھر بھی آپ کی مرضی ہے، میں بھوکا رہ جاؤں گا۔ لیکن میرے بھائیوں، ماں باپ کو کبھی تکلیف نہ پہنچائیں، کبھی بھول کے بھی ان کو نہ ستائیں۔ پھر حدیث پاک میں بخاری شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے، جریج ان کا نام تھا، جریج، دن رات عبادت میں لگے رہتے تھے۔ جنگل میں انہوں نے ایک اپنے عبادت گھر بنایا ہوا تھا، عبادت خانہ، اس میں عبادت کرتے رہتے تھے۔ ایک دن ان کی ماں ان سے ملنے آئی اور ماں نے کہا کہ جریج، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، سوچنے لگے کہ میں ماں کو جواب دوں یا نماز پڑھوں، لیکن جواب نہیں دیا، نماز پڑھتے رہے۔ پھر ماں نے آواز دی جریج، وہ پھر نماز پڑھتے رہے۔
ان کی شریعت میں ماں کو جواب دینا جو ہے وہ نماز میں وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ماں کو جواب دینا ضروری نہیں ہے، نماز پڑھ کے پھر دے دوں گا۔ 3 مرتبہ ماں نے آواز دی اور ماں کو جب جواب نہیں ملا تو ماں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے بری عورتوں سے تیرا آمنا سامنا ہو، یہ کہہ کے ماں چلی گئی، بد دعا دے کے چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں اس جنگل میں ایک عورت تھی جو بکریاں چراتی تھی، اس کا بچہ ہوا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ بچہ کیسے ہوا؟ کہنے کہ یہ جریج سے، یہ جو بزرگ ہے اس سے۔ لوگ آئے اور لوگ تو کسی بات کی تحقیق وحقیق تو کرتے نہیں، فوراً اس کے سارے عبادت خانے کو گرا دیا، اس کو پکڑا، مارا، گالیاں دیں، برا بلا کا۔ اس نے کہا بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ عورت کا یہ بچہ ہے، کہہ رہی ہے کہ ان سے ہوا ہے۔ کہ بچے کو لے کر آؤ میرے پاس۔ لے کر آئے تو اپنی انگلی اس بچے کے اوپر رکھی۔ اتنا صاحب کرامت بزرگ تھے، اتنے اللہ والے تھے، انگلی بچے پہ رکھی کہ بتاؤ تم کس کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں، میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ اتنا صاحب کرامت بزرگ تھا کہ انگلی میں اشارے سے ایسے انگلی بچے پر رکھی اور بچے نے بتا دیا کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ دودھ پیتا بچہ چند روز کا، مگر ماں کی بد دعا اسے بھی لے ڈوبی۔ ماں کی بد دعا، اور ماں نے کیا بد دعا دی تھی کہ بری عورتوں سے تیرا آمنا سامنا ہو جائے۔ اتنے نیک آدمی، لوگوں نے اس کو کہا کہ ہم آپ کی بزرگی تسلیم کرتے ہیں، آپ کا عبادت خانہ ہم سونے کا بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے سونے کی ضرورت نہیں ہے بنانے کی، مجھے ویسے ہی بس کچا پرانا سا جیسے مٹی کا اور جھونپڑے کا تھا ویسے ہی بنا دو۔ اتنے بڑے بزرگ تھے مگر ماں کی نافرمانی انہیں بھی لے ڈوبی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ماں باپ کی نافرمانی بہت نقصان دہ چیز ہے، بہت نقصان دہ چیز ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عام طور سے آپ کافروں کے لیے بد دعا نہیں فرماتے تھے۔ طائف میں کتنی تکلیفیں آپ کو دی کافروں نے، آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ احد میں آپ کو کافروں نے کتنی تکلیفیں پہنچائیں، آپ نے فرمایا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بد دعا کریں ان کے لیے، آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، سمجھتے نہیں، جانتے نہیں مجھے۔ مگر رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور مسجد نبوی ہے، جمعہ کا دن ہے، ممبر رسول ہے، ریاض الجنہ ہے، اور آپ ممبر پر قدم رکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں آمین آمین آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے آج خطبہ جب دیا، خطبے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمائی، یہ کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں بد دعا کروں، جبریل امین بد دعا کریں اور اللہ کے رسول اس پر آمین کہیں۔ تو کیا بد دعا کہ ماں باپ میں سے دونوں یا ایک بوڑھا ہو جائے اور یہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو یہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، یہ شخص ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ کہ ماں باپ میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور یہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، اس کے لیے اللہ کے رسول جبریل امین کی بد دعا اور اللہ کے رسول کی آمین۔ آپ بتائیں وہ شخص بچ سکتا ہے؟ جس کو اللہ کے رسول کی بد دعا دی ہو وہ شخص کیسے بچے گا؟ وہ نہیں بچ سکتا۔ اس لیے کبھی بھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں، ماں باپ کے ساتھ کوئی بد اخلاقی نہ کریں۔ اگر وہ ظلم بھی کریں تو بھی گستاخی نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر ماں باپ گناہ کے لیے کوئی بات کہیں، نماز نہیں پڑھو یا رشوت لے کر آؤ، تو یہ بات نہیں ماننی ہے، مگر بے ادبی اور گستاخی نہیں کر سکتے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر وہ تجھے شرک کے لیے مجبور کریں تو ان کی یہ بات نہیں ماننی ہے، مگر ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک پھر بھی رکھنا ہے، پھر بھی ان کے ساتھ بد سلوکی نہیں کر سکتے۔
تو آج بنی اسرائیل کے اندر ایک قصہ لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس کے 4 بیٹے تھے۔ تو ان 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے کہا، جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو کہا کہ آپ لوگ ایسے کرو کہ بھئی جو ماں باپ کی میراث ہے تم تینوں وہ لے لو اور ماں باپ کی خدمت مجھے کرنے دو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں کریں، اور مال انہوں نے کہا مجھے کوئی مال نہیں چاہیے، مال سب آپ لوگ لے لو۔ تو ایک بیٹا جو تھا اس نے ماں باپ کی خدمت شروع کی، یہاں تک کہ ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کو کچھ بھی نہیں ملا میراث میں سے۔ تو اس نے خواب میں دیکھا، ایک شخص نے اس کو کہا کہ فلاں جگہ پہ 100 دینار پڑے ہیں، وہ جا کے لے لو۔ اس نے پوچھا کہ وہ برکت والے ہیں کہ نہیں برکت والے نہیں ہیں۔ تو صبح اٹھ کے اس نے بیوی کو کہا کہ اس طرح سے میں نے خواب دیکھا تھا کہ اس میں مجھے کسی نے کہا کہ 100 دینار جا کے وہاں سے لے لو، تو میں نے تو اس سے پوچھا، انہوں نے کہا جی اس میں برکت نہیں ہے، تو اس لیے میں نہیں جاؤں گا۔ بیوی نے اصرار کیا کہ چلے جاؤ، کہ نہیں جاؤں گا۔ اگلے دن پھر خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ فلاں جگہ پہ 100 دینار، وہ 10 دینار پڑے، وہ جا کے لے آؤ۔ پوچھا اس میں برکت ہوگی کہ نہیں، برکت نہیں ہوگی۔ پھر نہیں گئے۔ اگلے دن دیکھا، پوچھا کہ فلاں جگہ پہ 1 دینار ہے، وہ جا کے لے لو۔ انہوں نے کہا اس میں برکت ہوگی، کہاں برکت ہوگی۔ وہ گئے، اس جگہ سے دینار اٹھا کے لیا، بازار چلے گئے کہ چلو جیسے مچھلی خرید لوں گا، گھر والوں کو مچھلی کھلا دوں گا۔ مچھلی لے کر آئے، ایک مچھلی کو کھولا تو اس کے اندر ایک موتی تھا جو اتنا قیمتی تھا کہ جس کو وقت کے بادشاہ نے 90 خچر سونے کے برابر، 90 خچر سونا لدے ہوئے اس کے گھر میں آئے اس ایک موتی کے بدلے میں۔ اور یہ لکھا ہے کہ یہ اس کے ماں باپ کی خدمت کے صلے میں اللہ نے اس کو دیا، ماں باپ کی خدمت کے صلے میں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص جو تھا وہ مر گیا، اس کو اس کے رشتہ داروں نے قتل کیا تھا۔ ان رشتہ داروں نے صبح اٹھ کے شور مچایا کہ جی ہمارے عزیز کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیس آیا، آپ نے فرمایا کہ گائے لو اور اس کو ذبح کرو، اس کا گوشت اس سے لگاؤ گے، یہ بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو وہ پوچھنے لگے کہ وہ گائے کون سی ہو، کیسی ہو۔ وہ پوچھتے چلے گئے، اللہ کی طرف سے اس پہ شرطیں آتی چلی گئیں۔ اللہ کی شان، وہ گائے ایک بچے کے پاس ملی۔ اس بچے کے پاس گئے تو وہ بچہ ماں باپ کی اس نے بڑی خدمت کی تھی، بہت خدمت کی تھی ماں باپ کی۔ تو اس بچے نے کہا کہ یہ گائے تو میں نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں ہمیں ضرورت ہے۔ کہا کتنے پیسے دو گے؟ انہوں نے کہا ہم اتنے دیں گے، اتنے دیں گے، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ اس گائے کے وزن کے برابر سونا اگر تم دو گے تو میں دے دوں گا۔ تو انہوں نے اس گائے کے وزن کے برابر سونا لے کر اس آدمی کو دیا اور اس نے اپنی گائے بیچی۔ اور اس کی گائے اتنی قیمتی کیوں بکی؟ کہ اس نے ماں باپ کی خدمت کی تھی، ماں باپ کی خدمت کی تھی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم سب یہ نیت کریں انشاءاللہ آج کے اس بیان سے کہ آج کے بعد سے کبھی بھی ہم والدین کو ناراض نہیں کریں گے، ہمیشہ خوش رکھیں گے، اور آج جا کے ان سے معافی مانگ لیں۔ یہ کہہ دیں کہ اماں مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، ابا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے، اب میں نہیں کروں گا۔ آج جا کے ان سے معافی مانگ لیں۔ یہ ہے بیان، سننا سنانا نہیں ہے میرے بھائیوں، عمل ہے۔ اور اگر کسی کے ماں باپ میرے بھائیوں دنیا سے جا چکے ہیں تو وہ ان کے لیے ایصال ثواب کرے، روزانہ ایصال ثواب کرے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں، سب سے پہلے ہر روز کرتا ہوں۔ ہمارے استاد محترم حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب بنوری ٹاؤن والے ایک مرتبہ فرمانے لگے اپنے طلبہ سے کہ اللہ کی تحدیث بن نعمت کے طور پر اللہ کی ایک نعمت ہے، تو میں بیان کرتا ہوں کہ میرے والدین جب دنیا سے گئے تو مجھ سے خوش تھے، اور میں ہمیشہ ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں۔ یہ اس کی برکت ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اور ان کی قبر پر جائے، خاص طور پہ جمعے کے دن جانا مستحب ہے، جمعے کے دن چلا جائے اور وہاں جا کے ان کے لیے فاتحہ پڑھ لے، ایصال ثواب کر لے، دعائیں کر لے، کوئی صدقہ جاریہ ان کی طرف سے کر لے،
تو انشاءاللہ اگر ان کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہوگی تو اللہ اسے معاف کر دیں گے، اللہ اسے معاف کر دیں گے۔ اور میرے بھائیوں، آج یہ جو آج کل ہمارا ایک ماحول بن گیا ہے، اس ماحول کے اندر ہم نے محنت کرنی ہے، ہر مسلمان کو اس پر تیار کرنا ہے کہ وہ اپنے ہر نوجوان کو تیار کرنا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے۔ یہ جو قرآن کی آیتیں اور حدیثیں ہم نے آپ کو سنائیں، یہ آپ ہر مسلمان کو بتائیں، ہر مسلمان کو بتائیں کہ کوئی مسلمان ایسا نہ رہے جو اپنے ماں باپ کو ستانے والا ہو، ماں باپ کو تنگ کرنے والا ہو، ماں باپ کو پریشان کرنے والا ہو۔ سارے نوجوان ماں باپ کو خوش کرنے والے ہوں۔ غیروں نے محنت کی اور ایک ایسا ماحول قائم کیا کہ جس ماحول میں ماں باپ کا کوئی مقام نہیں، یہ غیروں کی محنت ہے، اور وہ اس زندگی سے تنگ آ چکے ہیں۔ وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو بوڑھے خانے ملیں گے، اور اب اللہ معاف فرمائے، بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کو کہتے ہوئے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اب پاکستان میں بھی، کراچی میں بھی بوڑھے خانے کھل گئے، اولڈ ہاؤسز۔ باپ بوڑھا ہو جائے تو اس کو وہاں لے جا کے جمع کرا دو۔ جو باپ میری دنیا اور آخرت کی سارے مسائل اور ساری ان کے لیے دعائیں میں لے سکتا تھا، ان کی خدمت کر سکتا تھا، اس سے محروم کر دیا۔ دنیا میں بھی پریشانی اور آخرت میں بھی پریشانی۔ ہاں، دنیا بھی پریشان ہوگی، آخرت میں بھی پریشانیاں ہوگی میرے بھائیوں، اس کا تجربہ کر لیں اور نیت کریں۔ ہر نوجوان، بیٹا بیٹی سب نیت کریں کہ جب بھی میں کوئی کام کروں گا ماں باپ سے پوچھ کے کروں گا، ان سے مشورہ لے کے۔ جب بھی آپ گھر سے نکلیں، نماز کے لیے بھی نکلیں، امی سے اجازت، امی میں نماز کے لیے چلا جاؤں، وہ اجازت دیں گے، خوشی سے اجازت۔ دفتر جائیں، ماں سے اجازت، وہ دعا دے کے جائیں۔ آئیں سب سے پہلے امی سے ملیں۔ ابو کے کمرے میں جائیں، ابو سے ملیں، ابو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، کوئی کام ہو، کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں۔ ان کی خدمت پہلے کریں، اور کبھی ان کے سامنے موڈ خراب نہ کریں، جیسے وہ کہیں بس ویسے کر لیں۔ ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا کہ بزرگوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ یہ نہ کہیں کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں، یہ نہ کہیں کبھی، ان کی الٹی بھی اللہ سیدھی کر دیں گے۔ اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اسی میں ہمارے لیے برکتیں ہیں۔ انشاءاللہ جتنا ہم اپنے والدین کو خوش کریں گے، اللہ ہم سے خوش ہو جائیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِ أُمِّكَ، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ کتنی بڑی جنت جو اللہ نے بنائی ہے، جس جنت کی اللہ دعوت دیتے ہیں، وہ جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں تلے، ماں کے قدموں تلے۔ ماں کے قدم کو چومو گے، ان کی خدمت کرو گے، ان کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے دیں گے۔ اللہ پاک بھئی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھروں میں ہم اس کے تذکرے کریں، اپنے نوجوانوں کو ہم سمجھائیں پیار محبت سے کہ بھئی اپنے والدین کا ادب احترام اور خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فإنک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو، بات کرنے کو، سننے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ دلوں میں اتار دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا دے، اچھے اخلاق والا برتاؤ کرنے والا بنا دے۔ جو بد اخلاقی اور جو گناہ ہو گئے ماں باپ کے حقوق میں، اللہ اسے معاف کر دے، اور آئندہ ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ان کو ہم سے خوش کر دے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنا دے۔ ہمارے والدین کو بھی ہدایت عطا فرما، اور ان کو بھی اللہ دین پر چلنے والا بنا، ہر گناہ سے بچنے والا بنا۔ ہماری رہبری اور رہنمائی فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما، دین کو سیکھنے والا بنا، اس پر عمل کرنے والا بنا، اس کو دنیا میں پھیلانے اور پہنچانے والا بنا۔ اے اللہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم آمین برحمتک یا اگر وہ نہ آتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، وجود
دو عالم وہی www.darsulquran.com گئے جب جہاں میں تمہارے تو برکت قدر کھل گیا کملی والے دو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے دو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے